الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ دل و جان سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ یہاں رہا ہے اور نہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن ضرور جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے۔ اور دنیا میں نہ کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے اور نہ دنیا میں کسی کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک عارضی جگہ ہے۔ دیکھو، ہم سے پہلے دنیا تھی، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی دنیا رہے گی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آئے، وہ چلے بھی گئے، اور ہمیں بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ اسی لیے کسی گاؤں، بستی، شہر، قریہ سے جب انسان کا گزر ہوتا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں قبرستان سے گزر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ قبرستان سے جب ہم باتیں کرتے، ہنستے، کار گاڑی میں، بائک پر، سائیکل پر، پیدل واکنگ کے لیے چلتے رہتے ہیں، مگر ہمیں وہ سنائی نہیں دیتا۔ وہ سارے قبرستان والے ہمیں ایک آواز دیتے رہتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ بھائیو، ہم بھی تمہاری طرح ہی تھے، ہم بھی تمہاری طرح ہی ہنستے تھے، ہم بھی تمہاری طرح باتیں کرتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح واکنگ کرتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح کار گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں، شادیوں میں، فنکشنوں میں، پروگراموں میں، دنیا کمانے میں، دکان مکان بنانے میں، خواہشوں ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے لمبا سفر کرتے تھے۔ آج ہم لوگ یہاں پڑے ہیں، دیکھو تمہیں بھی یہیں آنا ہے۔ دیکھو آج ہم لوگ یہاں پڑے ہیں، تمہیں بھی یہیں آنا ہے، یہیں سونا ہے۔
ہاں، جس دنیا کو بنانے کے لیے تم رات دن محنت کر رہے ہو، پیسے پہ پیسے جمع کر رہے ہو، پسینے میں سرابر ہو رہے ہو، لوگوں کی کڑوی کسیلی سن رہے ہو کہ عالی شان میرا بنگلہ بن جائے، عالی شان میری تجارت ہو جائے، عالی شان میرے بچوں کو نوکری مل جائے، میرا باغیچہ سنور جاوے، لاکھوں اربوں کا میں پیسے والا بن جاؤں، اچھی سے اچھی گاڑیوں میں، اچھے سے اچھے محلوں میں، اچھے سے اچھے کپڑوں میں، عالی شان کھانے پینے کے چیزوں میں زندگی گزاروں۔ دیکھو تم سب کو یہیں آنا ہے، یہاں نہ کوئی بستر ہے، جو کپڑے تم پہن کر آؤ گے نہ اس میں جیب ہوگا، نہ موبائل ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، نہ بستر ہوگا، اکیلا آئیں گے، نہ تمہارے بھائی، نہ بہن، نہ بچے، نہ بیوی، نہ رشتہ دار، نہ خنبہ قبیلے والے، نہ تمہارے چاہنے والے، سب چھوٹ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آنے والا۔ دنیا میں بھلے جتنی بھی محبت کے دعوے کرتے ہوں کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، ایسے کہنے والی بیوی بھی بھاگ جائے گی، بچے بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دیکھو اللہ نے یہ سارا قصہ قرآن میں اللہ نے نقل کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو اس بات یقین ہوتا ہے کہ میرے 2-4 بھائی ہیں، جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہم 5 بھائی ہیں، میں ایک مر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے 4 بھائی سب نمٹ جائیں گے۔ ہاں، تو اللہ نے سب سے پہلے نفی کی کہ سب سے پہلے کون بھاگے گے؟ بھائی۔ یوم یفر المرء من اخی، اخی کہتے ہیں عربی میں بھائی کو، بھائی بھاگ جائیں گے، بھائی ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھائی کو ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ جب موت آئیں گی تو ساتھ دیں گے کہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، موت کا فرشتہ آیا ہے، آخری وقت ہے، میں بڑھاپا ہوں، تنہائی میں خبر میں جا کے پڑھنا ہے، دیکھو اتنی بلڈنگ، اتنے کاروبار، اتنا دھندا پانی، اتنے فیکٹریاں، یہ بینک بیلنس، یہ حسن و جمال کے نظارے سب چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھائی میں اکیلا سفر میں ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ کوئی بھائی آئے گا ساتھ میں؟ کوئی بھائی ساتھ نہیں آئے گا۔ ہاں ساتھ آئے گا تو بس قبر تک آئے گا، مٹی ڈال کر پھر ہاتھ جھٹکے گا، مٹی ڈال کر ہاتھ جھٹکے گا کہ بس تیرا میرا رشتہ ختم۔ جب تک تھے بھائی تھے، ایک ماں باپ کے اولاد تھے، ارمانوں خواہشوں کو پورا کرنے میں زندگی بھر کی صلاحیتیں ہم نے لگا دی، تو اللہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی بھاگ جائیں گے، بھائی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس گمان میں مت رہو کہ میرا بھائی مجھے ساتھ دے گا۔ بھائی میں بیمار پڑوں تو میرا بھائی ساتھ دیتا ہے؟ میں مرتے رہوں تو کوئی میرا بھائی ساتھ دیتا ہے؟ خبر میں ساتھ دیتا ہے؟ حشر میں ساتھ دے گا؟ پلسرات میں ساتھ دے گا؟ وہ خبر کے اندر اترنے تیار نہیں۔ ایک بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی قد و قامت لمبی چوڑی ہوتی ہے، خبر کھودنے والے نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں جو بھائی ہیں، فلاں خان صاحب ہیں، فلاں قاضی صاحب ہیں، فلاں چودھری صاحب ہیں، وہ بہت لمبے چوڑے ہیں، تھوڑا خبر عام لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا بڑی بناؤ۔ خبر کھودنے والے نے کہا، تو بولے ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے، دیکھ کر تھوڑا بڑی بناؤ۔ تو وہ جو بولنے آئے تھے نا، تو اس میں سے ایک آدمی تھوڑا سا اونچا تھا، تو خبر کھودنے والے نے کہا کہ بھئی تم تھوڑا لیٹ کے دیکھو کہ تو پتہ چلے کہ بھئی یہ آدمی یہ سائز کا اس میں آرام سے سلا جا سکتا ہے۔ تو بولے بھائی قبر میں سونا، قبر میں یہ ناممکن ہے، قبر میں لوگ اترنا ڈرتے ہیں، سونے کی دور کی بات، سونے کی تو دور کی بات ہے، قبر میں اترنا ڈرتے ہیں۔ کون اترتا ہے بھائی؟ دیکھو تو عام طور پر جنازوں میں شریک کرو، اترنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اس نہ بچے، نہ اس کے بھائی، نہ اس کے بھانجے، نہ اس کے بھتیجے، کوئی قریب نہیں رہتا ہے۔ اترنے والے کوئی مولوی صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی مؤذن صاحب اور کوئی فلاں اتر جاتے، مگر رشتہ داروں کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میرے ماں کا جنازہ ہے، میرے باپ کا جنازہ ہے، میرے بھائی کا جنازہ ہے، میرے بیٹے کا جنازہ ہے، میں اتروں، توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اصل توفیق کا مسئلہ نہیں ہے، گھبراہٹ کا مسئلہ ہے، جا رہا ہے مجھے بھی لے کے نہ چلے جائے۔
تو اللہ نے نفی کر دی میرے بھائیوں بزرگوں کہ کوئی بھائی ہمیں کام آنے والا نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی. دوسری بات اپنی دل کی باتیں بعض مرتبہ اپنی ماں سے شیئر کرتا ہے آدمی کہ میری ماں ہے میرے باپ ہیں, تو اللہ نے وہ بھی نفی کی. ہاں جب قیامت آئے گی موت آئے گی تو میرے بھائیوں ماں بھی ساتھ نہیں دیتی, آنسو ضرور بہائے گی کہ میرے لختی جگر میرے نور نظر کو موت آ گئی دنیا سے جا رہا ہے, مگر ماں ساتھ آئے گی ہمارے؟ ماں بھی ساتھ نہیں آئے گی, باپ بھی ساتھ نہیں آئے گا, اولاد بھی ساتھ نہیں آئیں گی. ہاں وہ صاحبتی کہتے ہیں بیوی کو, صاحبہ ہے نا, محترمہ بیوی 50 سال 60 سال تک ہماری خدمت میں لگی رہی, وہ بیوی ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. جن اولاد کے لیے ہم مر رہے ہیں وہ بنی کہتے ہیں قرآن میں اولاد کو, فلاں ابن فلاں کہتے ہیں نا, تو بنی کہتے ہیں اولاد کو. بہت سے لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ میرے 15 اولاد ہے, ہونا چاہیے, فخر کرنا چاہیے. اولاد زیادہ ہو اللہ کا شکر ہے, جس کی اولاد زیادہ ہو. بعض بزرگوں نے لکھا ہے 6 اولاد جس کی ہوتی ہے وہ آدمی صاحب اولاد کی فہرست میں داخل ہوتا ہے. جس کے 6 اولاد ہوتی ہے نا تو وہ صاحب اولاد میں داخل ہے. جس کی ابھی 6 اولاد نہیں ہوئی ہیں وہ ابھی صاحب اولاد نہیں ہے. یعنی اصول لکھا ہوا ہے کم سے کم 6 اولاد. مگر ہمارے اکابرین بزرگان دین, ابھی ہمارے شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہوا, ان کے 18 بچے تھے. کتنے؟ 18. سبحان اللہ. وہ جب بھی کوئی بیٹا سامنے آتا نا تو پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے. ہمارے استاد ہیں ابھی باحیات ہیں, ابھی باحیات ہیں. وہ ان کے استاد کو بار بار جب بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے استاد سے رجوع ہوتے. بہت سے ہمارے شاگرد جب ان کا اولاد ہوتی ہے تو ہم کو فون لگاتے ہیں کہ مولانا کوئی اچھا نام دے دو. اچھی بات ہے. تو مولانا کے استاد نے ایک نام دے دیا, پہلا لڑکا پیدا ہے تو برکت اللہ رکھ دے. پھر دوسرا پیدا ہوا, حضرت دوسرا پیدا ہوا کیا رکھوں؟ تو بولے عظمت اللہ رکھ دے. پھر تیسرا پیدا ہوا, حضرت کیا رکھوں؟ ہدایت اللہ رکھ دے. اجے بھائی اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے ابھی باحیات ہیں بھائی, ابھی باحیات ہیں. 11 بیٹے ہو گئے. کتنے؟ 11 بیٹے. اور استاد ہر مرتبہ نام بتاتے, ہر مرتبہ نام بتاتے. جب 11ویں بچے کا پیدا ہونے کے بعد میں پھر فون لگائے مولانا حضرت پھر کیا رکھوں؟ تو آگے انہوں نے کہا بس کر اللہ رکھ دے. اب کیا نام رکھ دے؟ بس کر اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں بزرگوں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں. مگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے. ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. یہ دنیا میں ہمارے ساتھ دیں گے ضرور, مگر ہمارے قبر میں ہمارے اعمال ساتھ آئیں گے. سمجھے بھائی؟ حشر میں ہمارے اعمال ساتھ آئیں گے. قیامت تو آنی ہے میرے بھائیوں, قیامت تو آنی ہے. دیکھو قیامت ایک اجتماعی ہوتی ہے اور ایک انفرادی ہوتی ہے. اچھا, انفرادی قیامت اور اجتماعی قیامت میں کیا فرق ہے؟ اجتماعی قیامت کہتے ہیں کہ آسمان پھٹے گا, زمین چٹائی کی طرح لپیٹ کے رکھ دی جائے گی. جی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کبھی قرآن پاک کھولو, قیامت کا بیان, جی بھائی قیامت کا بیان کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر آپ کو بے شمار آیات اور صورتیں آپ کو ملیں گی. دیکھو اللہ نے ایک جگہ کہا القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. یہ کھڑکھڑانے والی قیامت کا ذکر ہے. ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین اپنے بوجھ کو نکالیں گی قیامت کے دن. جب سور پھونکا جائے گا نا, جب سور پھونکا جائے گا تو زمین جتنے خزانے ہیں نا زمین کے اندر, سونا چاندی ہیرے موتی لولو جمرت جو کچھ بھی خزانے ہیں نا وہ سب اٹھا کے باہر پھینکے گی زمین. اور انسان کہے گا بھائی اسے کیا ہوا ہے؟ بولے قیامت آئی ہے, قیامت آئی. ہاں جب قیامت آئے گی تو میرے بھائیو سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اللہ نے قرآن اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت.
ہاں یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے. ہاں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو پہاڑ دکھ رہے ہیں نا، جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، یہ پہاڑ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو کیسے ہوں گے معلوم؟ جیسے روئی کی گالیں اڑتے ہیں نا، روئی کی گالیں جب ہوا آتی ہے روئی کے گالے اڑتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرف اڑتے رہیں گے. سبحان اللہ. ہاں یہ اجتماع قیامت. اور کیا ہوگا بھائی؟ ہر ایک اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں رہے گا. قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دودھ پلانے والی بچی، اپنے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. کوئی حمل سے ہے عورت، اپنے حمل گرا دے گی. بھائی بھاگیں گے، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، بچے بھاگیں گے، بیوی بھاگیں گی، کوئی کسی کے ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اپنی اپنی پڑی ہوں گی. کوئی میرا کیا ہوں گا، میرا کیا ہوں گا، میرا کیا ہوں گا. یہاں تک کہ قیامت کے بیان میں آتا ہے خود حضرات انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے پڑے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے ہم. کیونکہ اللہ نے قیامت کے بیان میں کہا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا بدلہ، ایک ایک نعمت کا حساب لیں گے ہم. سوال ہوگا، ہم سوال کریں گے قیامت کے دن. کیا جواب دیں گے ہم؟ بھئی ایک گھونٹ پانی کا ہم حساب نہیں دے سکتے. دے سکتے؟ کتنے سارا پانی، کتنے ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی استعمال کر رہے ہیں. قیامت دن ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ عالم ہوگا قیامت کا، کیا منظر ہوگا سوچو آپ. سور پھونکنے والا جب فرشتہ سور پھونکے گا، سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ ہے اجتماعی قیامت. ایک انفرادی قیامت بھی قائم ہوگی جو ہر گھر میں، ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے. وہ کیا بھائی؟ گھر بڑا ہے، سکون کا نام نہیں، بچے ہیں فرما بردار نہیں، بیوی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ آیا نوالا منہ نہیں آ رہا ہے. کیا مطلب؟ پیسہ ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، بینک بیلنس ہے، سب ہے، میٹھا نہیں کھا سکتا، شکر ایک چمچ نہیں کھا سکتا. 3 شکر فیکٹریوں کا مالک ہے، پورے کرناٹکا میں شکر پہنچتی ہے، اپنی شکر فیکٹری سے 1 چمچ شکر نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اسے یہ خطرناک شوگر ہے، ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا ہے. شکر کھاؤ گے جلدی مر جاؤ گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ انفرادی قیامت. اور دیکھیے، مسجد کا مؤذن پکارتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، زندگی موت دینے والا نہیں، روزی روٹی دینے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، راحت دینے والا، برکت دینے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، سب کچھ نہ ہونے پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. مؤذن پکار رہا ہے، مؤذن پکار رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت چاہتا ہے، خدا کی جنت میں جانا چاہتا ہے. ایک راستہ ہے دنیا میں، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ان کی پاکیزہ نورانی زندگی ہے. اس کو جو اپنائے گا، اس کو جو سینے سے لگائے گا، حضور کی سنتوں کو جو زندہ کرے گا، وہ مالک کی معرفت اسے نصیب ہوگی، جنت میں جانا اسے سرٹیفکیٹ اسے ملے گی. یہ مؤذن کہہ رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، سرخرونی ہونا چاہتا ہے. دیکھ، تیری کامیابی کا راز نماز پڑھنے میں ہے. سکون چاہتا ہے تو نماز کو آ، برکت چاہتا ہے تو نماز کو آ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتا ہے تو نماز زندہ کر. یہ نماز تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تیرے قدموں میں ڈال دیں گی. اسی لیے صبح کی اذان میں بھی مؤذن پکارتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. آؤ، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے.
یہ مؤذن پوری دنیا کے اندر میرے بھائیوں کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی ملک، کوئی بر اعظم ایسا نہیں جس ملک کے اندر فجر کی اذان میں آواز نہیں دی جا رہی ہو، مگر مسلمان بڑی مست کی نیند میں سویا ہوا ہے۔ ہم الصلاۃ خیر من النوم کب سنتے ہیں؟ صرف رمضان کے مہینے میں سحری میں جب اٹھتے ہیں دوسری وقت سنتے ہیں، 11 مہینے ہم نہیں سنتے۔ اگر ایک سوال ہم سے کیا جائے اس وقت، میں اپنے ساتھ لے کر آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو آج فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سنے ہوں؟ ہے بھائی؟ اکا دکا کوئی ہوں گے جو یہ کہوں کہ ہم نے فجر کی اذان سنی۔ ہاں ہم نے موبائل کی اذان سنی ہے مگر مؤذن کی اذان ہم نے نہیں سنی۔ ہاں تو میرے بھائیو یہ اذان مؤذن پکار رہا ہے مگر اسے مسجد آنے کی توفیق نہیں، دعا مانگنے کا موقع ہے دعا مانگتا نہیں، صدقہ خیرات کرنے کا موقع ہے صدقہ خیرات کرتا نہیں، سنت والا چہرہ، سنت والی لباس، سنت والا طریقہ اپنانے کا موقع ہے مگر کرتا نہیں۔ سمجھو کہ اس کی انفرادی قیامت شروع ہو گئی ہے، انفرادی قیامت شروع۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیو، اعمال خیر کا موقع ہیں، دعا پڑھنے کا موقع ہے مسجد میں آنے سے پہلے کہ دعا پڑھنے کا موقع مگر پڑھتا نہیں، مسجد سے باہر جانے کے پڑھنے کی دعا موقع ہے مگر پڑھتا نہیں، غفلت ہے، وہ سوئے غفلت تاری ہے۔ تو یوں سمجھو میرے بھائیو، اعمال خیر کرنے کا موقع ہونے کے باوجود اعمال خیر کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، سمجھنا چاہیے کہ اس کی انفرادی قیامت شروع ہو چکی ہے، شروع ہو چکی ہے۔ مگر ایک حدیث سنا کر اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قیامت کے دن میرے قریب کوئی رہنا چاہتا ہے، قیامت کے قریب وہ آدمی کی، وہ میرا امتی قریب ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ قیامت کا دن میرے بھائیوں کوئی معمولی دن نہیں ہے، ہاں کوئی معمولی دن نہیں۔ قیامت کا دن قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے سال بھائی؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ مگر جب آدمی مرتا ہے نا تو مرتے ہی کہاں ہے خبر کی زندگی، اسے بولتے ہیں عالم برزخ۔ کتنے سال رہے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ مرحلے ہوں گے، میدان حشر کا، قیامت کا جو دن ہوگا میدان حشر کا، وہ ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حج عمرے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفات کے میدان میں جب حاجی جاتے ہیں نا تو چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، کوئی ٹینٹ نہیں ہوتا ہے، مگر ہر حاجی کی فکر ہوتی ہے کہ میں کہیں درخت کے نیچے کھڑے رہوں، کیونکہ وہ سعودی کی اور مکہ کی بہت خطرناک گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، سورج یہ تو یہاں نظر آ رہا ہے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سورج کی گرمی ہوگی نا، یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ سوا نیزے پر ہوگا۔ عرفہ کے میدان میں آدمی کوئی ٹینٹ مارتا ہے، کوئی درخت کے نیچے کھڑے ہونے کی یا پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہونے سے کہیں کھڑے ہونے کی فکر کوشش کرتا ہے تاکہ مجھے سایہ مل جاوے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میدان قیامت میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا عرش ہوگا نا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ سائے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ جو VIP ہوں گے، جو خاص الخاص بندے ہوں گے اللہ کے، وہی لوگوں کو ٹھہرنے کا موقع ہوگا۔ جو بڑے بڑے فنکشنوں میں آپ لوگ جاتے ہیں نا تو ہر ایک کے بیٹھنے کی سیٹ اور ہر ایک کا نشست برخاست کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جو جتنا مالدار، جتنا پڑھا لکھا، جتنا ڈگری والا، جتنے منصب اور مقام مرتبے والا ہوتا ہے اس کی سیٹ قریب ہوتی ہے، اس کا ایک جگہ انتخاب ہوتا ہے، ایک مخصوص نشست ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے دنیا میں جیسے میرے بندے مقام مرتبے کے اعتبار سے ان چیزوں کو انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، مگر اس سائے کے اندر 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے بھائی؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔
ان کے علاوہ کسی کو اس سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ ساتوں کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرے، انشاءاللہ اور تھوڑا صبر کر لیجئے کہ 2-4 ہی کو ہم بیان کریں گے اور 2-4 کو پھر بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 آدمی ہوں گے۔ پہلا آدمی، ہم سوچ رہے ہوں گے اللہ کا ولی، کتب، ابدال، غوث، دستگیر، پیران پیر، خواجہ، نبی، رسول، ان کا ذکر ہوگا، ان کا نمبر ہوگا، ہم سوچ رہے ہوں گے نا۔ مگر اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے اندر وہ بندہ عرش کے سائے میں ہوگا جو عدل کرتا ہوگا، انصاف کرتا ہوگا، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوگا، ہمیشہ حق بات کہتا ہوگا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، عادل، چاہے بادشاہ ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے گھر کا بڑا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، سب کے ساتھ عدل کا معاملہ، انصاف کا معاملہ۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھتا ہے، 1 سال نہیں 1000 سال، ایک آدمی 100 حج کرتا ہے، تہجد پوری رات پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے زکوٰۃ و صدقات نکالتا ہے، غریبوں، یتیم و بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، مگر ظلم کرتا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ مگر ایک آدمی کچھ نہیں کرتا، جو آدمی ہزاروں حج کر رہا ہے، ہزاروں روپے صدقہ کر رہا ہے، ہزاروں مرتبہ ہزاروں رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، میرے بھائیو وہ سارا کا سارا ثواب اس بندے کو ملے گا جو انصاف کرتا ہے، جو انصاف کرتا ہے اس کو ملے گا میرے بھائیو۔ ہاں، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابری اور مساوت کا معاملہ، ہر شعبے حیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں میرے بھائیوں ہم اور آپ عدل و انصاف قائم کریں۔ عدل کے معنی ہیں، آج ہم کیا سمجھے ہیں؟ انصاف کا معنی جو جھگڑا لے کر آتا ہے اس کا صحیح فیصلہ کر کے بھیجنے کو انصاف سمجھتے ہیں، اسی کو ہم محدود سمجھے ہیں، یہ بھی انصاف ہے۔ مگر میرے بھائیوں حق والے کا حق دینا، بہنوں کا حق دینا، بھائیوں کا حق دینا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، جھوٹ بول کر نہیں کمائیں، سچ بولیں، سچائی کا دامن پکڑیں۔ ہاں، یہ عدل ہے میرے بھائیوں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے حیات میں میرے بھائیوں عدل کو سامنے رکھ کے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے قیامت کے دن جواب دینا ہے، مجھے سچ ہی کہنا ہے، عدل کا ماحول قائم کرنا ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہوا، ایک مفہوم ہوا، مگر ایک مفہوم ہے میرے بھائیوں زندگی کے ہر شعبے میں۔ مثال طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نا ہم سب لوگ، تو نماز کو صحیح ادا کرنا یہ عدل ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز کو صحیح ادا کرنا یہ عدل ہے۔ ذکر کر رہے ہیں نا، تو ذکر کو وقت پر بیٹھ کر صحیح اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر کا عدل ہے۔ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے معنی مفہوم اور اس کے معارف کو پہچان کر اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنا یہ قرآن کے ساتھ عدل ہے۔ حج عمرے کو جا رہا ہے مگر حج عمرے کو صحیح ارکان جان کر للہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کر رہا ہے اس میں اس کا پورا حق ادا کر رہا ہے، تو یہ نہ حج اور روزے کا عدل ہے، حج اور روزے کا عدل ہے۔ اب میرے بھائیوں بتائیے کیا ہم اپنے نماز کے ساتھ عدل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کے ساتھ عدل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے قرآن کے ساتھ عدل کر رہے ہیں؟ کیا ہم جس مسجد میں آتے ہیں اس مسجد کے ساتھ عدل انصاف ہے ہمارا؟ مسجد کا عدل کیا ہے؟ مسجد کو اذان ہوتے مسجد کو آنا، عبادت سے مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعاون اور خدمت کرنا، مسجد کی خدمت والوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ قرآن اور قرآنی تعلیمات
دینا اور قرآن تعلیمات کے لیے تعاون کرنا، جان مال صلاحیتیں لگانا تاکہ قرآن تعلیمات پوری دنیا کے اندر عام ہو، بستی بستی، قریہ قریہ، بچہ بچہ، ہر ایک کی زندگی میں قرآن اور قرآن تعلیمات زندہ ہو، اس کے لیے ساتھ دینا، تعاون کرنا، مشورے دینا، خدمت کرنے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، پڑھنے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنا۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہے قرآن کے ساتھ عدل۔ یہ نہیں کہ گھر گھر کا موقع ہے، سانس اٹکی ہوئی ہے، گھر گھر آواز آ رہا ہے، مولانا جلدی آؤ جلدی آؤ، او یاسین کا پانی پڑھ کے دم کر دو۔ ارے کلمے کا پانی اندر نہیں جا رہا، یاسین تو بہت بڑی ہے نا، وہ کہاں سے اندر جاتی ہے؟ پہلے کلمہ اندر جانے لگاؤ، لا الہ الا اللہ، دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ، یقین پیدا کرو۔ لوگ ڈراتے ہیں آج، اور مخلوق کو ڈرا رہے ہیں، ایمان والوں کو ڈرا رہے ہیں، خصوصی طور پر مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ بھئی ایسے حالات آگے آنے والے ہیں، ایسے حالات ہونے والے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب 2024 کو یہ ہوگا، یہ سارے مسائل ہوں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوتا ہے وہ مالک و مولا کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عدل کرنے والے بنے، انصاف کرنے والے بنے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ۔ یہ نہیں کہ اپنوں کے ساتھ تو انصاف کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ ہاں، غیروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ، یہودیوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاقیات میں اپنوں کے لیے تو ماشاءاللہ ہم گواہی بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں، عدل و انصاف کی ہم فکر کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ ارے جیسے اپنوں کے لیے تم فکر کر رہے ہو، دوسروں کے لیے بھی فکر کرو، اسے انصاف مل جاوے، اسے انصاف مل جاوے۔ جو عدل انصاف قائم کرتا ہے، قیامت کے دن میرے بھائیوں وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اس لیے آج سے نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم اپنی نماز کے ساتھ عدل کریں گے۔ اذان کا عدل یہ ہے، اذان سنتے ہی مسجد کو آنا، یہ اذان کا عدل ہے، یہ اذان کا عدل ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن موجود ہے، مگر اسے نہ دیکھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ چھونے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا، قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن پاک کا ناظرہ مکمل پڑھا ہو، یہ قرآن کا حق ہے۔ یہ اگر نہیں کیا، قیامت کے دن قرآن ہم سے پوچھے گا، یہ حق جتائے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ یہ تیرا قرآن تھا، میں تیرا کلام تھا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے حق ادا نہیں کیا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں ہر ایک کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرنا، ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آؤ ہم سب مل کر نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام اور دین پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے، اور عدل اور سچائی، امانت داری، اور میرے بھائیوں سب کے ساتھ بھلائی، سب کے ساتھ خیر خواہی، انسانیت خدمت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، علماء دین کی قدر کریں گے، حلال کمائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اور دین اور شریعت کا جب بھی کوئی تقاضا آئے گا اس کے لیے اپنی جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، خواہش اور ارمان قربان کر کے اللہ کا دین زندہ کریں گے۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج سے سارا مجمع نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، اور اللہ کا مؤذن جب پکارتا ہے تو اذان سنتے ہی انشاءاللہ اللہ گھر آئیں گے، اور سکون اطمینان کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام دین پر باقی رہنے کے اللہ پاک فیصلے فرمائے، زندگی کے ہر شعبے حیات میں، ہر کام میں عدل و انصاف کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق